جس زمین پر ہم قدم جمائے کھڑے ہیں نا وہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے عین نیچے اندھیروں میں 6 اور دنیایں چھپی ہیں۔ کیا بات ہے! اور سر کے اوپر روشنیوں میں 7 آسمان ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نقشہ کسی جدید سیٹلائٹ نے نہیں بلکہ صدیوں پرانی انسانی جستجو نے بنایا ہے۔ صحیح، مطلب یہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ایک ایسا پر اثار تصور ہے جس کی تہیں قدیم تفاسیر کی بوسیدہ کتابوں سے لے کر آج کی جدید ترین فلکیات تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل، اور صرف فلکیات نہیں بلکہ ارضیات اور آج کل تو ریڈٹ کی گہری بحثوں تک اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کائنات کے اس ہزاروں سال پرانے راز کی بات کریں گے۔ ہم نے اس کے لیے قرآنی آیات، احادیث، پرانی تفاسیر اور جدید سائنسی مقالوں کو کھنگالا ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ انسانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس لامحدود وسعت کو کیسے سمجھا۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری کہانی ہمارے اپنے وجود کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کا شعور کیسے پروان چڑھا۔ تو چلیں ذرا اس کی تہہ کھولتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ موضوع محض مذہب یا صرف طبی سائنس تک محدود نہیں ہے، مطلب یہ انسانی شعور کے ارتقاء کی ایک زبردست کہانی ہے۔ ہاں، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں تو ہمیں چیزوں کو گننے اور ناپنے کی عادت پڑ چکی ہے نا۔ ایگزیکٹلی، لیکن جب کائنات کے پھیلاؤ کی بات آتی ہے تو اکثر پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مادی دنیا کی حدیں ختم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کہانی کا آغاز نا اس بنیادی متن سے ہوتا ہے جس نے دراصل اس 1000 سالہ بحث کو جنم دیا۔ ہمارے ذرائع میں سب سے پہلے قرآنی نصوص کا حوالہ ملتا ہے، خاص طور پر سورۃ الطلاق کی وہ آیت۔ ہاں، سورۃ طلاق کی آیت 12، جس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینوں میں سے بھی انہی کے مثل۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی وہ مشہور حدیث بھی ذہن میں آتی ہے۔ ارے ہاں، غصب شدہ زمین والی حدیث نا۔ جس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بالشت بھر زمین بھی نا انصافی سے غصب کرے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے بوجھ کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ سن کے نا ذہن میں فوراً ایک رشین ڈول کا خاکہ ابھرتا ہے، یا پیاز کی تہوں کا تصور کہہ لیں۔ جہاں ایک بڑے بکسے کے اندر ایک چھوٹا بکسا چھپا ہوتا ہے۔ بالکل، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج سے 1400 سال پہلے کے عام انسان نے اس کہانی کو اپنے ذہن میں کیسے خاکہ بند کیا ہوگا، ایک کے اندر ایک اور دنیا۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس خاکہ کشی میں لسانیات کا کردار بہت اہم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب عربی زبان کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ عربی میں اور یہاں تک کہ پرانی تہذیبوں میں بھی ہندسہ 7 صرف ایک حسابی عدد نہیں ہوتا۔ یعنی وہ گنتی والا 7 نہیں ہے؟ نہیں، یہ اکثر کثرت، وسعت اور لامحدود ہونے کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو جب ہم 7 آسمان یا 7 زمینیں پڑھتے ہیں تو ایک بحث یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ کیا واقعی یہ گنتی کی 7 تہیں ہیں یا اس سے مراد ان گن دنیایں ہیں۔ یعنی لامحدود کہکشائیں جن کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور وہ جو احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ ہر آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایگزیکٹلی، اب ظاہر ہے اس دور میں روشنی کی رفتار یا نوری سال جیسے جدید سائنسی پیمانے تو موجود نہیں تھے نا۔ بالکل نہیں تھے۔ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ وہ کائنات کی لامحدود وسعت کو اس وقت کی زبان اور استعاروں میں بیان کر رہے تھے، لیکن ذرا تصور کریں اس عام انسان کا جس کے پاس یہ لسانی علم نہیں تھا۔ صحیح، جو ہر بات کو اس کے ظاہری معنوں میں لیتا تھا۔ ہاں، اگر ان نصوص کو بالکل ظاہری معنوں میں لیا جائے نا تو قدیم مفسرین نے کس قسم کی کائنات کی تصویر کشی کی۔ کیونکہ جب ہم پرانی کتابیں پڑھتے ہیں جیسے ابن عباس اور محمد بن عبداللہ القصائی سے منسوب تاریخی تفاسیر، تو وہاں ایک انتہائی حیران کن دنیا ملتی ہے۔ بالکل، ان کے پاس کائنات کی گہرائی ناپنے کے لیے دوربینیں یا آلات تو تھے نہیں، اس لیے انہوں نے ان نصوص کی تشریح اپنے دور کے علم کے مطابق کی۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ داستانیں آج کی کسی بھی فینٹیسی یا تخیلاتی کہانی سے زیادہ سنسنی خیز ہیں۔ مطلب انہوں نے باقاعدہ ان 7 آسمانوں اور زمینوں کے نام رکھے۔ ہاں، آسمانوں کے نام رقیہ، ارفلون، اوریبا وغیرہ بتائے گئے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پانی سفید موتیوں اور لوہے سے بنے ہیں۔ لیکن زمینوں کی کہانی تو مجھے اور بھی پراسرار لگی۔ پہلی زمین رمکا، دوسری خلدہ، پھر ہرکا، سجلین اور 7ویں زمین عجیبہ۔ اور ان زمینوں کے اندر کی منظر کشی کیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ خچر کے سائز جیسے عقابوں کا ذکر۔ ارے ہاں، اور پہاڑوں جتنے بڑے سانپ جو پتھروں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، گندھک کے پتھروں اور زہریلی ہواؤں کا ذکر۔ اور 7ویں زمین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہی کہ وہاں ابلیس کی رہائش ہے اور ایک بونی کالے رنگ کی مخلوق وہاں نظر رکھتی ہے۔ بالکل، یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی جغرافی نہیں بلکہ اچھائی اور برائی کی کوئی اخلاقی کہانی پڑھ رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی، یہ تفصیلات محض کہانیاں نہیں ہیں۔ مطلب اگر آپ غور کریں تو جو انسان نیچے کی زمینوں کی طرف جاتا ہے وہاں کا ماحول زیادہ تاریک اور خوفناک ہوتا جاتا ہے۔ اندھیرا، سانپ، گندھک کی بو۔ جی، یہ سب انسانی لاشعور میں خوف کی علامتیں ہیں۔ یہ بیانیے جنہیں بعض جدید علماء اسرائیلیات یا استعاراتی مانتے ہیں، دراصل انسان کی نامعلوم کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ 7ویں زمین کو برائی کا مرکز بنا کر انہوں نے کائنات کو ایک اخلاقی کینوس پر پینٹ کر دیا۔ بالکل، جہاں اچھائی بلندیوں پر ہے اور برائی گہری کھائیوں میں۔ لیکن اخلاقیات سے ہٹ کر بھی ان کے پاس کائنات کی وسعت کا جو ادراک تھا نا، وہ حیران کن ہے۔
ہمارے ذرائع میں اس ایک حدیث کا ذکر بھی ہے کہ ہر آسمان اپنے سے اوپر والے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک وسیع صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی۔ واہ کیا شاندار بیانیہ ہے۔ اس دور میں کائنات کی وسعت کو بیان کرنے کا اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل، مطلب زمین کو ایک انگوٹھی فرض کر لیں تو نظام شمسی لامحدود صحرا ہے، پھر نظام شمسی انگوٹھی بنے تو کہکشاں صحرا بن جاتی ہے۔ صحیح، اور اس دور میں جب انسان کی نظر صرف بادلوں تک جاتی تھی، یہ تصور پیش کرنا انسانی شعور کی ایک زبردست اڑان تھی۔ یہ استعارہ آج کی فلکیات کے لحاظ سے بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ لیکن پھر صدیاں گزریں اور وقت نے کروٹ لی، انسان نے دوربین اور سیزموگراف ایجاد کر لیے، اور یہاں سے اس کہانی میں ایک نیا اور حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ بالکل، جب انسان غاروں اور استاروں سے نکل کر جدید سائنس کے دور میں داخل ہوا، جدید دور کے علماء نے ان قدیم نصوص کو زمین کی اندرونی ساخت اور فلکیات کے نئے ماڈلز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ ہاں، ارضیاتی ماڈل نا، جس نے ثابت کیا کہ زمین اندر سے کوئی ایک ٹھوس گولا نہیں ہے۔ جی، زمین کی ساخت کسی پیاز کی طرح تہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ سب سے اوپر کرسٹ ہے، پھر مینٹل کی تہ ہیں، اور مرکز میں لوہے اور نکل کا ایک کور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید ارضیات کے ماہرین ان تہوں کو 7 بنیادی حصوں میں بانٹتے ہیں، اور اسی درجہ بندی کو بنیاد بنا کر جدید مفکرین نے اسے فوراً اس حدیث سے جوڑ دیا جس میں 7 زمینوں کے بوجھ کے ساتھ دھنسائے جانے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث واضح طور پر زمین کی اسی عمودی ساخت کی بات کر رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، اور بات صرف زمین کے اندر تک نہیں رکی، آسمانوں کی تشریح میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ارے ہاں، وہ ریڈٹ والی بحث۔ ہم نے جو ریڈٹ کے فورم سے ذرائع لیے ہیں، وہاں فریکٹل کاسمولوجی کی بحث چل رہی ہے، جہاں اس پورے نظام کو کشش ثقل سے جوڑا گیا ہے۔ جی، جس کے مطابق ہر چیز کسی بڑی چیز کے گرد گھوم رہی ہے اور کشش ثقل ایک لنگر کا کام کر رہی ہے۔ جیسے چاند کے لیے زمین ایک لنگر ہے، پھر زمین کا آسمان وہ نظام شمسی ہے جہاں سورج لنگر ہے، پھر سورج کے لیے پوری کہکشاں کا مرکز، مطلب ایک کے اندر ایک کائنات کا لامحتنائی سلسلہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم جدید سائنس کو زبردستی ان قدیم تحریروں پر چسپاں کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے ریٹرو فٹنگ کر رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی۔ آج ارضیات کے ماہرین نے 7 تہیں بنا دی ہیں، کل اگر سائنسدان تحقیق کر کے کوئی 8ویں تہ دریافت کر لیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم پرانی کہانیوں کو صرف نئے لباس میں پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی یہ الجھن بہت فطری ہے۔ اسی وجہ سے جدید مفکرین اس معاملے پر 2 واضح گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ ایک طرف زغلول النجار جیسے اسکالرز ہیں جو ان سائنسی مطابقتوں کو ایک باقاعدہ معجزہ مانتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ 1400 سال پہلے ان تہوں کا ذکر ہونا الہی علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف قدامت پسند اور روایتی علماء ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سائنس ایک ارتقائی عمل ہے، تھیوریز بدلتی رہتی ہیں۔ اگر ہم نصوص کو آج کے سائنسی ماڈل کا پابند کر دیں تو کل سائنس بدلنے پر قرآنی نصوص پر سوال اٹھیں گے۔ بالکل، یہ تو بہت رسک والی بات ہے۔ جی، ان کے نزدیک 7 آسمان اور 7 زمینیں غیب کی دنیا کا حصہ ہیں۔ ان کی اصل نوعیت کیا ہے یہ ہمارے مادی علم سے بالا پر ہے، اور زبردستی کی سائنسی تشریح بعض اوقات متن کی اصل روحانی اہمیت کو کم کر دیتی ہے۔ مجھے پرسنلی یہ دوسرا نقطہ نظر زیادہ گہرا لگتا ہے، مطلب پتھروں، پرتوں اور ستاروں کی سائنس سے ہٹ کرنا، یہ کہانی خود ہمارے وجود، ہماری روح کی داستان بھی تو بنتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ہمارے ذرائع میں ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے ماخوذ ایک بہت ہی شاندار بیانیہ موجود ہے جو اس کائناتی تخلیق کو شعور سے جوڑتا ہے۔ ہاں، وہ جو لفظ کن یعنی ہو جا کی تشریح ہے نا۔ ایگزیکٹلی، لفظ کن کو بگ بینگ سے جوڑنے کی کہانی، جس میں کائنات کی تخلیق کے 3 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ وہ مراحل واقعی بہت دلچسپ ہیں۔ پہلا خنک نور کا دور تھا، دوسرا آگ اور دھماکوں کا، اور تیسرا مٹی اور ارتقاء کا۔ ذرا اس کی تفصیل بتائیں۔ پہلا مرحلہ خنک نور کا دور، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی روشنی تھی جس میں کوئی تپش نہیں تھی، پرسکون نور جس سے فرشتے اور انسانی روحیں تخلیق ہوئیں۔ بالکل، اور یہ وہ حالت تھی جہاں کوئی تصادم یا کشمکش نہیں تھی، خالصتاً تسلیم اور امن کی حالت۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا حرارت اور دھماکوں کا دور۔ آگ کے بڑے بڑے گولے نا، جن سے جنات کی تخلیق ہوئی، جو سرکشی اور بے چینی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور پھر آخر میں تیسرا دور، جب زمین ٹھنڈی ہونے لگی، پانی برسا، دلدل بنی، اور ایک طویل ارتقائی عمل کے بعد اس خاکی انسان کا جسم تیار ہوا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم انسان اس کہانی میں کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب بظاہر تو انسان مٹی سے بنا ایک حیوانی وجود ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں جوڑ کر دیکھیں نا تو بظاہر انسان کا جسم اس کائنات کے سب سے نچلے اور کثیف درجے سے ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ کائنات کے پہلے نوری دور سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا بات ہے! مطلب مٹی اور الہی نور کا یہ ملاپ انسان کو کائنات کی اس 14 درجاتی ساخت میں ایک انوکھا مقام دیتا ہے۔ بالکل، جہاں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ یہ کہانی صرف کائنات کے ڈھانچے کی نہیں رہتی، بلکہ انسانی شعور کی رفتوں اور مادی پستیوں کے درمیان کشمکش کی داستان بن جاتی ہے۔ زمین کی کشش اسے 7ویں زمین کی تاریکی اور پستیوں کی طرف کھینچتی ہے، اور اندر کی نورانی روح اسے 7 آسمانوں کی بلندیوں کی طرف پکارتی ہے۔ ہم بالکل بیچ میں کھڑے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ واہ
واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا احساس ہے۔ اور آج کے اس طویل اور دلچسپ جائزے میں ہم نے کتنا حیران کن سفر طے کیا ہے۔ بہت کچھ کور کیا ہم نے۔ بالکل، ہم نے قدیم داستانوں کے خچر جیسے عقابوں اور گندھک کے پتھروں سے شروعات کی، پھر زمین کی اندرونی تہوں کے سائنسی ماڈلز کو سمجھا، صحرا میں پڑی انگوٹھیوں کے استعارے پر بات کی، اور آخر میں بگ بینگ کے بعد پیدا ہونے والے خنک نور تک کا سفر کیا۔ اور ان سب باتوں سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے ارد گرد پھیلی لامحدود کائنات میں اپنا مقام تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہانیاں بدل گئی ہیں، استعارے سائنسی مساواتوں میں ڈھل گئے ہیں، لیکن کائنات کی وسعت کو سمجھنے کی پیاس آج بھی وہی ہے۔ بالکل وہی ہے۔ اور اب جب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، تو میرے ذہن میں ذرائع سے ماخوذ ایک آخری چونکا دینے والا خیال آ رہا ہے جو اب تک زیر بحث نہیں آیا۔ اچھا، وہ کیا خیال ہے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ 7 کا مطلب واقعی لامحدود ہو سکتا ہے، اور یہ پوری نظر آنے والی کائنات، مطلب اربوں کہکشائیں، خربوں ستارے جو ہم دوربینوں سے دیکھتے ہیں، یہ سب صرف اس پہلے آسمان کا حصہ ہے جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا مطلب ہے اگر یہ سب صرف پہلا آسمان ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ باقی 6 آسمان کوئی مادی جگہ ہوں ہی نا؟ ارے واہ، یہ تو ایک بالکل نیا اینگل ہے۔ ہاں، کیا وہ خالصتاً شعور کی دنیایں یا ایسی جہتیں ہو سکتی ہیں جنہیں محسوس کرنے کے لیے، دیکھنے یا ناپنے کے لیے ہمارے پاس ابھی حواسی موجود ہی نہیں ہے؟ ہم مادی پیمانوں سے ناپ رہے ہیں، لیکن اصل کائنات شاید مادے کی قید سے ہی آزاد ہو۔ بالکل، شاید وہ باقی آسمان کہیں باہر خلا میں نہیں بلکہ شعور کی کسی اور سطح پر موجود ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ تو سننے والوں، میرا مطلب ہے کہ جو بھی اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس خیال پر ضرور غور کرے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ شاید اگلی بار تاروں بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو صحرا میں پڑی وہ چھوٹی سی انگوٹھی یاد آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کائنات کو نئے زاویوں سے دریافت کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔